آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ آج جمعہ ہے، کالرز ڈے، لیکن کالز لینے سے پہلے تھوڑا سا اپڈیٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ گل پلازہ میں تلاش کا کام جاری ہے ایک ہفتہ کے بعد بھی، اور اب تک 71 اموات کی باضابطہ تصدیق کی جا چکی ہے۔ اس دوران پاکستان میں سردی کی لہر آئی ہے اور یہ ملک گیر لہر ہے۔ مری میں پچھلے 24 گھنٹے میں 18 انچ تک برف پڑ چکی ہے اور یہ علاقہ فی الحال سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، مقامی لوگ جا سکتے ہیں۔ تیز بارش اور برف باری کے اثرات گلگت بلتستان، بالاکنڈ ڈویژن اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ان علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور بہت سی شاہراہوں پہ آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے دشوار گزار وادی تیرا میں ایک فوجی آپریشن سے پہلے انسانی تکالیف بڑھ گئی ہیں۔ یہاں کے 30,000 کنبوں کو 10 جنوری کو نقل مکانی کا حکم دیا گیا تھا اور یہ نقل مکانی 25 جنوری تک مکمل ہونی تھی، یعنی اب سے 2 دن بعد جو آنے والے ہیں ڈیڈ لائن ہے۔ مگر خراب موسم کے سبب وادی تیرا چھوڑنے والوں کو شدید موسمیاتی اور مواصلاتی مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت پشاور سے ہمارے بیورو چیف علی اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، موسمیاتی مسائل جو ہیں، ظاہر ہے کہ محکمہ موسمیات ایک سرکاری ادارہ ہے، پہلے سے اندازہ ہوگا انتظامیہ کو کہ کیا کیا آنے والے دنوں میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی تیرا کے جو نقل مکانی کرنے والے ہیں وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے ریاستی انتظامات کیا ہیں؟ شکریہ وسط صاحب۔ اور کل شام 6 بجے سے جو ہے وہ ضلع خیبر کے جو پہاڑی علاقہ ہے تیرا، وہاں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ لوگ جو تھے تقریباً 160 گاڑیاں تھی جو کہ پیندی چنا ذرا سیٹل سا ایریا ہے، تقریباً 55 کلومیٹر کا یہ راستہ بنتا ہے، تو وہاں پر یہ لوگ پھنس گئے تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دشوار ترین یہ جو ہے ویلی ہے، جہاں پر سڑک جو ہے وہ سلپری ہو گیا تھا، چڑھائی اترائی زیادہ ہے وہاں پر، تو انتہائی تکلیف میں یہ لوگ تھے۔ اور بعد میں جب حکومت کو احساس ہو گیا تو جو ہے ٹیمیں روانہ کر دی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ جو ابتدائی ریلیف ہوتا ہے وہ پہنچا دیا گیا، جیسے کہ خوراک، کمبل، اور لوگوں کو جو انسانی جانیں تھی اس کو جو ہے بچانے میں کامیاب کسی حد تک جو ہے وہ ہو گئے۔ تاہم ایک واقعہ یہ آیا تھا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گری تھی جس میں 2 بچے شہید ہوئے تھے۔ موسمیات کے حوالے سے جو ہے ابھی آپ کے پروگرام سے قبل ضلعی افسر کے ساتھ ہماری اسی پہ گفتگو ہوئی کہ ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 1-2 دن پہلے سے بتایا تھا کہ برف باری ہوگی اور جو ہے آپ لوگ نہ نکلیں، لیکن بقول ان کے کہ وہ لوگ جو ہے ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا اور وہ نکل گئے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 دن ابھی جو ہے اس ڈیڈ لائن میں جاری ہے جو ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے دی گئی تھی، تو شاید وہ ایک دباؤ کی وجہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 25 جنوری کو آپریشن شروع ہو جائے اور یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کل زیادہ لوگ نکلے ہیں اور اب آج بھی، جیسا کہ آج رات بھی برف باری کے پیشگوئی ہے، اور آج بھی لوگ وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس وقت یہ لوگ تیرا سے جو ہے وہ پیندی چنا اور پھر پیندی چنا سے آگے باڑہ اور پشاور کے علاقوں کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تاہم ایک کام یہ ہو گیا ہے کہ اب وہاں پر جو ان کے رجسٹریشن پوائنٹس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور راستے میں جو ہے وہ امدادی ٹیمیں بھی جگہ جگہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سخت اور دشوار گزار راستہ ہے، تو جو بھاری مشینری ہوتی ہے وہ پہنچانے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ جو مشکلات آپ نے بتائیں اس کے پیش نظر کیا کسی نے کوئی اشارتاً کہا کہ 25 تک تو ظاہر ہے 30,000 خاندان ہیں، وہ پورے شاید نہیں نکل سکیں گے، تو ڈیڈ لائن تھوڑی اور بڑھائی جائے آپریشن سے پہلے؟ سر بظاہر تو ہے وہ تقریباً
کوئی اس بات کو آفیشلی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اعلان کر دے کہ موسم شدید ہے، اور اب ظاہر ہے کہ شدید موسم میں آپریشن بھی شروع نہیں ہو سکتا، اور جو ہماری اطلاعات ہے اور جو نالج ہے جتنا کہ جو ان کو 2 مہینے دیے گئے ہیں، اب شاید وہ 2 مہینے نہ ہو کہ 2 مہینے کے بعد ہی وہ آپریشن مکمل کر کے یہ لوگ واپس جائیں گے، وہ شاید 4-5 مہینے تک بات چلی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت تو اس آپریشن کو آن نہیں کر رہی ہے، اور انتظامی سطح پر بھی جو ہے یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ آپ نہ نکلے، لیکن آفیشلی یا جس طرح باضابطہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی موسم شدید ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اچھا، ہوئی ہے۔ متاثرین کی جو دیکھ بھال ہے، لاجسٹکس ہیں یا انہیں ٹھہرانا ہے، ان کا کھانا پینا، یہ بیسیکلی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ انتظام کر رہے ہیں، کیا ہے؟ سر وہ 100 جوتے والی کہانی ہے، کرنا انہوں نے پھر وہی کرنا ہوتا ہے، لیکن پہلے جب اگر کر لیتے تو شاید مشکلات کم ہو جاتے۔ اگر جیسا کہ آپریشن کا اعلان کیا گیا، صوبائی حکومت نے اس کے لیے رقم بھی جاری کی 4 ارب روپے کی، اب اپیکس کمیٹی بھی منظوری بھی دی گئی، تو جو ہے چھپے چھپائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اون نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اگر صوبائی حکومت اس کو اون کرتی اور مطلب ان کی ذمہ داری جو ہے ضلعی انتظامیہ کی اور اس کی، تو پراپرلی ان کے لیے جو ہے پوائنٹس زیادہ کیے جاتے، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کیا جاتا، اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو صوبائی حکومت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ابھی کچھ دن اور صبر کرے کیونکہ موسم شدید ہے، لیکن وہ نہیں۔ اب جب رات والا واقعہ تو اس کے بعد صوبائی حکومت نے وہاں پر جتنا بھی ان کے پاس تھا صوبائی مشینری متحرک کی، اور یہ ہے کہ اس کے بعد بر وقت یہ لوگ متاثرین کو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی جانیں بھی بچائی۔ اب یہاں پر جو کیمپ ان کے لیے بنایا گیا ہے، رجسٹریشن پوائنٹس، تو یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں ویسے بھی وہاں سے نکلتے ہیں باڑہ کی طرف، ان کا ایک گھر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، تو کیمپوں میں زیادہ لوگ نہیں ٹھہرتے، تاہم جو ان کو ابتدائی طور پر 50,000 روپے دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو لینے کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں جو کہ پشاور یا باڑہ میں ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اکبر صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ وقفہ لے لیں، اس کے بعد ہم آپ کی کالز لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب لیتے ہیں آپ کی کالز۔ ٹوکیو جاپان سے ہیں پہلے کالر طاہر احمد صاحب۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی درار بھائی، شہزیب صاحب، عبداللہ خان صاحب، پہلے تو آپ سے سلام عرض ہے آپ سب کو۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھوڑی، اگر اچھا آپ اپنے بات شروع کریں، آپ کی آواز کلیئر ہے۔ میں درار بھائی، ایک تو آپ سب کی، میں جاپان میں ہوں اور اب پاکستان میڈیا میں شاید آپ کا چند ایک پروگرام سے واحد پروگرام ہے جو سن کے کچھ تسلی ہوتی ہے، کچھ اس ملک میں رہ کے جو یہاں کے جب یہاں کی ترقی اور یہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اپنے ملک کے حالات دیکھ کے جو دکھ ہوتا ہے، اور جب ملک بھر سے آپ کو لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وائبز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تھینک یو۔ تو میں 2 چیزوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ابھی یہ جو ڈوو میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات کروں، جو بورڈ آف پیس کے نام کے ساتھ انہوں نے جو ایک پرسنل ذاتی یونائٹڈ نیشن بنائی ہے، تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیں زراعت بھائی، آپ سے بھی دیکھا ہے کہ یہ پیچھے ایک چین چل رہی ہے، غزہ پہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سب یہی لوگ ہیں، اور انہوں نے وہ قطر میں وہ جو اس کا نام تو ویسے شرم الشیوخ ہے، لیکن اس کو اگر بے شرم الشیوخ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، وہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور ٹرمپ کے ارد گرد دیکھیں ہمارے جتنے بھی مسلمان لیڈرز ہیں، اگر 1% بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ کیا، یہ وہاں پہ ٹرمپ کے ارد گرد اس طرح جرمٹ لگائے بیٹھے تھے جیسے کوئی آسمان سے اتر آئے۔ جی اچھا، وہاں پہ بات کیا ہوئی کہ فلسطین میں امن کے نام پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے، ٹھیک۔ اب وہی کیس آگے چلا ہے تو دیکھیں کل وہ ٹرمپ کا جو داماد ہے اس نے کرشنا اس نے
وہ جو پلان پیش کیا اس میں غزہ کوئی نام و نشان نہیں. اور دوبارہ اس کے یونائیٹڈ نیشن میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان لیڈر ہیں جی. یورپ پورا اس میں شامل نہیں ہے سوائے ہنگری بیچارے کے. تو اتنی مطلب تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ انسان یعنی اس ملکوں میں رہ کے شرم کی بات ہے. جاپان میں کئی لوگ ہیں، آپ اگر انٹرنیٹ پہ چیک کریں تو پروفیسر ماریو کا، ڈاکٹر نیکزوکا، اسی طرح ڈاکٹر کیویاما، یہ ایسے بے لوث لوگ ہیں 50 دفعہ یہ غزہ میں جا کے خدمت کرنے والے لوگ. اور پچھلے دنوں جب یہ سعودیہ میں کانفرنس ہوئی جس میں سارے مسلمان لیڈر اکٹھے ہوئے تو جاپانی جو کولیگز تھے یا میڈیا یہ لوگ تھے سب بڑے ایسے جس کو کہتے ہیں کہ ترسی ہوئی نگاہوں سے کہ سارے مسلمان اکٹھے سر جوڑ کے اکٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہونے والا. وہ 3 دن کی کانفرنس کے بعد ہوا گیا جی کہ مذمت کر دی. یار مذمت تو یہاں ایک داریہ بھی کر رہا ہے یار. ملک ایک قوم کو تم لوگوں نے تباہ کر دیا، دنیا سے وائپ آؤٹ ہو گیا. اور ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ملک کی ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف جو یہ میں اپنے ملک کے بارے میں یعنی کہ جو دکھ اور درد، یقین کریں کہ آپ کی باتیں کی دفعہ سنتے ہیں تو آج میں وہ زرار بھائی کی ایک بات سن رہا تھا تو خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی لاوارث ہو گئے. یار کراچی لاوارث ہو گیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے پاکستان پورا لاوارث ہو گیا. کون ایک مجھے بتائیں، لیڈر بتائیں جو اس دیکھیں جیکب آباد میں آپ نے وہ دردناک واقعہ سنا ہے. یہ جو برِ صغیر پاک و ہند جس میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھیں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے اوپر معمولی ظلم کے اوپر پورا ملک اس نے غیرت دکھائی. یہاں پہ جیکب آباد میں اگر پولیس والوں نے ایک معصوم بچی کو اوپر ظلم کیا ہے تو چیچو کی ملیاں تو مظفر آباد تو فلانا اور ڈنگرا وہاں کوئی فرشتے بھی نہیں بیٹھے وہیں پر وہاں پہ یہی. لیکن کیا ایک مجھے بتائیں پاکستان میں ایک بندہ بتائیں ہو جو ہمارے حاکم ہے جو اب لاوارث آپ نے قرار دی اور صحیح قرار دی جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور جو ایکسٹریمسٹ ملا ہیں وہ ہمیں لڑانے میں لگے، ان کو فرصت ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ ہم اس کے اوپر مزید تبصرہ کر کے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی امپیکٹفل تبصرہ ہے. آپ کو کچھ کہنا ہے شاہ زیب؟ میں صرف یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی اس پہ تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگوں کی یہی رائے ہے. جو پہلی بات انہوں نے کہی اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ہمارے لیڈرز گئے ڈیوس میں، ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ کے اس آئیڈیا کو بیچ رہے ہیں کہ جی ہم امن کرانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ جیرڈ کرشنر نے جو پلان بتایا وہ بالکل اس کے کانٹری ہے. امریکہ کی سوچ کچھ اور ہے اس بارے میں. کوئی کانٹریری نہیں ہے شاہ زیب. جب ٹرمپ برسر اقتدار آیا تھا پچھلے سال جنوری میں تو اس نے دوسرے مہینے میں ہی کہا تھا کہ اٹس اے گریٹ ریئل اسٹیٹ پیس اور اس یہاں جو ہے انویسٹمنٹ کریں گے اور اسے رائیویریا بنائیں گے. تب 8 ملکوں نے بہت شور مچایا تھا مسلمان ممالک نے. اب اس نے دوسرے طریقے سے وہی پلان جو ہے اس کو مختلف رنگ دے کے پیش کر دیا. اتنی سی بات ہے. اور ہم نے دیکھیں وہ ان کے ارادے شروع سے کلیئر تھے، لیکن جب بات چیت چل رہی تھی ڈپلومیٹکلی تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کچھ گنجائش نکالیں گے. ہاں لیکن جب سب نے سائن کر دیا اس کے بعد یہ سامنے آیا نا پلان. ہاں لیکن میں اپنی اگر بات پوری کر لوں مختصر تو وہ چیزیں جو ہیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور ان کو فیس سیونگ ہمارے حکمرانوں کو دیگر عرب ملکوں کو شاید نہیں ملے گی کیونکہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے. تو فی الحال اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پریگمیٹزم ہے جو بھی ہے اس کی وجہ سے ہمارے حکمران کر رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے تنقید میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے ملک میں اندر سے بھی بہت سخت تنقید ہے، باہر سے جیسے ابھی ٹوکیو سے ہمارے کالر کہہ رہے تھے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ کافی اکراس دا بورڈ ہے. ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کئی ملکوں کو چوائس ہے. جیسے اسپین کے پرائم منسٹر نے پیدرو سانچیز نے آج کہا کہ جی ہمیں انوائٹ کیا تھا لیکن ہم جوائن نہیں کریں گے کیونکہ اس پورے معاملے میں فلسطینیوں کو کوئی جگہ نہیں ہے. مستقبل ان کا طے ہو رہا ہے، وہ اس ٹیبل پہ شامل نہیں ہے. تو فلسطینی جب نہیں ہیں تو کیا پاکستان فلسطینیوں کی بات وہاں پہ رکھ پائے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات. تو دیکھیں گے ابھی آگے کیا ہوتا ہے. آج انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے پارلیمنٹ میں، میں نے دیکھا احسن اقبال صاحب نے بھی اس کو کہ جی ہم وہاں موجود ہوں گے میز پہ تو بات رکھ سکیں گے، موجود نہیں ہوں گے تو ہماری بات کون سنے گا. ہم دیکھیں گے یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے کہ ٹرمپ صاحب کے سامنے یہ باتیں رکھ سکیں. ہاں سمیہ کوثر صاحبہ ہیں لاہور سے.
سمینہ کوثر. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سمینہ. جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی عدالتی کرپشن اور جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی, ہمبلی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز ہماری ہیلپ کریں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان ٹائم اور امروز میں جاب کرتے رہے. میرے جو دادا تھے وہ بھی میڈیا سے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی. 44 سال سے میرے والد صاحب جو ہے وہ کیس لڑتے رہے اپنی قانونی پراپرٹی کا قبضہ لینے کے لیے, ناجائز تجاوزات کا. تو جیسے ہی میرے والد صاحب بیمار ہوئے میں نے ان سے جنرل اٹارنی لے کے اپنا کیس ٹریٹ کرنا شروع کیا. تو میرے علم میں آیا کہ عدالتوں کے پاس اختیار نہیں تھا. جیسے ہی میں نے یہ کیس ٹریٹ کرنا شروع کیا تو مجھے ہراساں کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایسے طریقوں سے ہراساں کیا گیا. کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک اکیلی عورت اگر اپنا حق لینے آگے آتی ہے تو اس کو دبانے کے لیے کیا ایک عورت کی کوئی ورک نہیں ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے آگے ہے؟ میں سمیہ تھوڑا سا کہنے کی ضرورت کروں. اس ملک میں عورت مرد کا چکر ہی ختم ہو گیا ہے. جو بھی اپنا حق لینے کی بات کرے گا اس کو ہراساں کیا جائے گا. طریقے مختلف ہوں گے, اگر مرد ہوگا تو اور طریقے ہوں گے, عورت ہوگا تو اور طریقے ہوں گے. لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جنس کا مسئلہ ہے. یہ من حیث القوم جو ہے, یہ جو گورننس کا ایشو ہے, یہ اب اس میں سب شامل ہو گئے ہیں. عورت مرد تو کوئی کی تو بات ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. نجم عباس صاحب ہیں کراچی سے. ہلو جی فرمائیے نجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا آپ نے ٹی وی تو نہیں کھولا ہوا بھائی؟ نہیں آواز. ہاں تو بس آپ بات شروع کر دیں, آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل جو پیس کا جو فارمولہ آیا ہے اس وقت تمام اسلامی ممالک مل گئے ہیں. پہلے یہ تو یہ بتائیں کہ جو ان کے ساتھ جو اب تک ہوا ہے جو 70,000 سے زیادہ. ہلو جی بھائی بات جاری رکھیں آپ. 70,000 سے زیادہ جو ہمارے مسلمان فلسطینی غزہ کے مارے گئے ہیں, یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں. انصاف کے تو وہی انصاف دلا رہے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے. یہ دونوں شامل تھے اور یہ بن گئے اس کے رہبر اور رہنما بن گئے کہ ہم امن لائیں گے. کیا امن لائیں گے؟ یہ تو اسرائیل گریٹر بنانے کے چکر میں یہ مسلمانوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. تاکہ نجم بھائی آپ کے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ایران کو بھی شامل کیا جائے اس میں. کس میں؟ اس میں پاکستان کے ساتھ ایران کو شامل کیا جائے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بالکل اس میں سے نکالا جائے, اور فلسطین کی جو قیادت ہے اس کو بھی شامل کیا جائے. اصل ٹھیک ہے, ان کو کسی کو شامل نہیں. بہت مشکل شرائط لگا دی آپ نے نجم بھائی. بہرحال محمد اویس ہیں کراچی سے. ہلو جی السلام علیکم. جی محمد اویس کراچی سے ہیں. جی میں کراچی سے ہوں. میں گل پلازا کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا, اور گورنمنٹ آف سندھ اور جو یہ تمام جماعتیں ان کے سلسلے میں میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ تو جماعتیں ٹھیک ہوں گی نہ زندگی بھر ٹھیک ہونا چاہیں گی, کیونکہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. ٹھیک, تو بہتر یہ کہ میرے خیال سے پرائیویٹ ادارے جو ہے ریسکیو کے جنریٹ ہونے چاہیے, جو کہ انشورڈ ہونے چاہیے, جو کہ اکوپڈ ہونے چاہیے. وہ جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل, چائنیز سے, جاپنیز سے, جو بھی آرگنائزیشنز ہیں. تو میری ریکمنڈیشن ہے پرائیویٹ اداروں کو آنا چاہیے اور ان کو جو ہے یہ سپورٹ کریں گورنمنٹ ادارے, اور وہ سکسیس اپنی اسٹوریاں شیئر کریں جہاں انہوں نے 10 منزلہ عمارتوں میں انہوں نے ریسکیو کیا ہے, جہاں جو کیا ہے. ٹھیک ہے. اور تمام جو بلڈنگز ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ انشورڈ ہونی چاہیے بائی دا فائر فائٹنگ کے لیے. اور یہ ایک جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے کہ ایک دم ہی جو ہے لوڈ نہ عوام پہ آئے نہ گورنمنٹ پہ آئے, کسی پہ بھی لوڈ آئے, اور ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہو سکے. کیونکہ یہ جو گورنمنٹ وعدے کرتی ہے نا اناؤنسمنٹ, اس میں ہونا والا کچھ ہی نہیں ہے.
सब जो है वो 1 महीना जो है एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद जो तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी रेस्क्यू के फील्ड में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ईदी फाउंडेशन तो है ना, ईदी फाउंडेशन तो है ना एक इदारा? नहीं, ये रेस्क्यू नहीं है, फायर फाइटर रेस्क्यू जो 991 प्राइवेटली होनी चाहिए। ठीक है, ये इदारे नहीं है, ये बिल्कुल इनके चले, ये भी एक तजवीज़ है, गौर तो हर तजवीज़ में होना चाहिए, इस पे भी गौर होना चाहिए। मेरा ख्याल है बस वो ये उस दिन हम जो बात कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हम रोना रोते रहेंगे, हमें उनसे मुतालबात करने चाहिए कि गवर्नेंस बेहतर हो, लेकिन तब तक जो है हम अपनी जिम्मेदारियां खुद कुछ संभालें। ठीक, मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। हाँ, लेकिन एक जगह जहाँ 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार जो है वो एसोसिएशन वाले ताजरों से महाना चंदा ले लेते हैं, लेकिन वो एक फायर फाइटिंग का एक आला नहीं ख़रीद सकते, वहाँ आप किस तरह की तवक्कुआत रख रहे हैं? बहरहाल तवक्कुआत तो रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक वक्फा भी ले लेते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। जुमा है, हम आपके सवालात, तबसरे, तज्जिए ले रहे हैं। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से नवीद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिलानी साहब और खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिलानी साहब, आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ शजील मेमन साहब का, कि तमाम सूबों को सिंध जैसी तरक्की करनी चाहिए। तो बड़ी हैरानगी हुई उनकी ये स्टेटमेंट देखकर कि जब हम कराची को और हैदराबाद को कंबाइन करें, उसकी पॉपुलेशन इट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल सिंध। यहाँ तो हमें कोई वो तरक्की नजर नहीं आती, तो ये पता नहीं किस तरक्की की बात करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं कि ये आपने देखा होगा कि जब ये क्रेडिट लेते हैं बाकी SIUT के लिए, इंडस हॉस्पिटल के लिए, वहाँ काफी सारी डोनेशन दी है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन दिस इज नॉट टोटल इनिशिएटिव ऑफ सिंध गवर्नमेंट। आप उतना ही हिस्सा लें अब उस तरक्की में कि जितना आपने डाला है, ना कि आप टोटल क्रेडिट आप ले लें। तो ये एक चीज समझ में आती है। दूसरी बात ये थी कि अनफॉर्चुनेटली जब ये तरक्की की बात की, उसके दूसरे दिन ही गुल प्लाजा का सानिया हो गया, और आपने देखा कि उसकी मिसमैनेजमेंट, ना कि पानी था हमारे पास और कितने हमारे पास फायर टेंडर्स थे। तो शजील मेमन साहब को मैं आपके ताउस से कहूंगा कि वो मेरे ख्याल स्टेटमेंट वापस ले लें, अदरवाइज लोग उसको मजाक बनाएंगे कि भाई ये आपने क्या स्टेटमेंट दी। आप हमारी तरफ से देखिए नवीद साहब, हुकूमत के वज़रा की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी कारकर्दगी को उजागर करें। वो उनकी समझे दिहाड़ी है ना, उन्हें रोज़ आके टीवी पे यही बात रिपीट करनी है, सुबह शाम करनी है। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं, जहाँ पे जिस शहर में आप रहते हैं, हम रहते हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी रियलिटी कुछ और है। तो उसका एक डायरेक्ट तसादुम है। जो लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं वो हालात को दूसरे अंदाज में देख रहे होते हैं। आप उन्हें उनका काम करने दें, और हमारे बस में जो है वो अपना काम करते हैं। हम जो देखते हैं वो बताते हैं, वो पसंद आए या ना आए। वो जहाँ बैठे हैं वो उनका जो उनको ज़िम्मा दिया गया है वो उसे निभा रहे हैं। ठीक है, हम सुन लेते हैं। आपकी ने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। राहिल अशर साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। आज जी मैं बात करूंगा थोड़े बोझो दिल के साथ, क्योंकि अभी जो गुल प्लाजा का हादसा हुआ है, इसमें एक तो मेरे बेटे का दोस्त थे कि भाई की दुकान जली, एक हमारे हैं जो बिजनेस करते थे साथ, उनके ऑफिस जल गया। सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि मेरी बेटी शी इज अ डेंटिस्ट, उन्होंने इशू टू डिपार्ट ओरल हेल्थ साइंसेज से डेंटिस्ट्री की हुई है, और वो डाउ से उसने FCPS किया था। उनसे 2 साल जूनियर थी डॉक्टर आयशा उमर, जो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, जो बेचारी अपने हस्बैंड के साथ और 11 साल के बेटे के साथ जल के मतलब शहादत में कहूँगा वो हो गई। 21 को उनकी डिलीवरी थी। इतना बड़ा है, जाहिर है कि मेरी बेटी के साथ उनकी जो है उमर साहब जो थे, वो जिस कंपनी में CFO थे, वहाँ मेरे बहुत करीबी जानने वाले हेड ऑफ ऑडिट थे। तो हमारा इनकी फैमिली के साथ डायरेक्ट लिंक था काफी अरसे से। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो जाहिर है कि हम लोगों ने फेस की है। तो इस वजह से इसके हवाले से देखें, सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं, वो फेल है। आपका वो जो है वहाँ का जो इंतजामिया थी उनके बारे में क्या बोले, वो पैसे लेते थे 10-12 लाख रुपए, क्या इंतजाम था।
گل پلازا آپ بھی جاتے تھے, ہم بھی گئے ہیں, نہ چلنے کی جگہ تھی عام دنوں میں, ویسی گھٹن ہوتی تھی, سر کے اوپر سے تاریں جا رہی تھیں. لیکن اور دوسرا سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ جان بچانے کا نہیں کرتے, جان بچانے کے بعد آتے. پر آخری بات شاہزیب صاحب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, دیکھیں ہم کراچی والے بے بس اور لاچار ہیں. ہم لاشیں اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں, ہمارے بچے گٹر میں گر کے مر رہے ہیں, ہمارے لوگ ڈمپر اور ٹینکر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, ہمارے لوگ اسنیچنگ میں مر رہے ہیں, اور ہمارے لوگ جل کے مر رہے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پیارے باہر کھڑے ہوئے تھے اور جن کے پیارے اندر جل رہے تھے, ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا, کوئی سسٹم نہیں ہے. اس شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے, اور ہمیں لاوارث چھوڑ دیا گیا کہ مر جاؤ. ہمارا کام کیا ہے شاہزیب صاحب, صرف جنازے اٹھائیں اور اپنے لوگوں کو نماز جنازہ پڑھیں اور دفنائیں. ہماری کوئی ہوپ نہیں. آخری بات کروں گا, ہماری ہوپ فیلڈ مارشل صاحب آپ سے ہے, آپ کراچی آئیے, کراچی کو اون کیجئے. کراچی اس وقت آتش فشاں پہ ہے, اگر کراچی پھٹ گیا نا تو میں بتاؤں شاہزیب صاحب پورا ملک جلے گا, اور بہت بری طرح جلے گا. بہت شکریہ جی. ٹھیک. شکریہ. ڈاکٹر اطہر ہیں شارجہ سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک, فرمائیے. سر عرض یہ تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسپیشلی مئی کے واقعے کے بعد سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہر جگہ تعریفیں ہماری کرتے ہیں, اپریسیشن ہمیں دیتے ہیں, جھپیاں ہمیں لگتی ہیں, لیکن ویزے لسٹ میں, پابندی لسٹ میں پھر پاکستان کا نام آ گیا. ڈیفینس ایگریمنٹس کے انہوں نے کیا ہے جس کے بارے میں انڈیا کے متعلق اس پہ کوئی خاص معلومات نہیں مل سکی آپ لوگوں کی طرف سے. تو یہ بھی سنا کہ کوئی ڈیفینس ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا لانگ ٹرم 10 ایئرس کا. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ 10 سال سے مطلب جھپیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور تعاون جو پریکٹیکل ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے ڈیفینس ایگریمنٹ تو ڈیفینس ایگریمنٹ ہماری ویلیو زیرو ہو جائے گی. ابھی یو اے ای کا اور انڈیا کا ہوا ہے ریسنٹلی, تو میرے علم میں نہیں ہے کہ امریکہ کا یا بھارت کا کوئی آپس میں ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے. البتہ متحدہ عرب امارات اور ان کا سن رہے ہیں کہ ڈیفینس کوآپریشن ہے, وہ ایک طرح سے وہ اس لیول کا پیکٹ نہیں ہے جس لیول کا سعودی عرب اور پاکستان کا ہے, جس میں ترکی بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل سیاست ہے, یہاں مورے مستقل حرکت میں رہتے ہیں, جس کا جہاں مفاد ہے وہ جڑ جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. 7000 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو آج کے جو دشمن ہیں کل کے دوست ہو جاتے ہیں, کل کے دوست دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ کھیل چلتا رہے گا, اس کے آپ عادی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. لاہور سے ہیں رانا ظہیر احمد صاحب. رانا صاحب صرف 1.5 منٹ ہیں آپ کے پاس, پھر پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا. سر میں بسنت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بس جتنی مختصر ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے. ہیلو سر, السلام علیکم. سر میں بہت شارٹ کروں گا. بسنت کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے 5 6 7 کو فیسٹیول منانے کی اعلان کر رکھا ہے. میں کہوں گا کہ ایسی کیا ضرورت بن پڑی کہ سالہ سال سے بجھی ہوئی آگ پھر سے جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. مالی جو ماضی میں ہوتا رہا سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ خوشیاں دینے کے کئی طریقے ہیں. تعلیم, صحت, کاروبار کے لیے بے تحاشا چیزیں کرنے والی ہیں. وہاں کام کیا جا سکتا ہے. ہوش کے ناخن لیں, تعمیری کام کریں جس کا عوام کو براہ راست فائدہ ہو. کاش پسند نہ ہونے سے تعلیم بہتر ہو جائے, صحت بہتر ہو جائے تو بہت زبردست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچرل ایکسپریشن تھا, صدیوں سے چلا آ رہا تھا. بیچ میں آبویسلی اس طرح کے حادثات ہوئے, بد احتیاطیاں ہوئیں. 10-15 سال آپ نے بھی دیکھا کہ یہ سلسلہ بند رہا. اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر کیے گئے ہیں. دیکھتے ہیں تہوار منا کے کہ کس قدر انتظامات ہیں, کرنے دیں. عبد الخالق صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا حق کی ٹیم کو میرا سلام. جی جی. ایک ہوتا ہے کمانا اور ایک ہوتا ہے عزت کے ساتھ کمانا. جی اچھا, اس معاملے میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا, ہمارے بہت ہی لیجنڈری کرکٹر جاوید میانداد صاحب, انہوں نے لاسٹ ایئر رمضان کے مہینے کے اندر ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا اسٹارٹ کیا. لوگوں نے جاوید میانداد کے چھکے تک کا انہوں نے اپنے جو ایڈ تھا اس کے اندر اپنے شارجہ کے چھکے کا بھی بڑا اعلان کیا. لیکن انہوں نے کیا یہ کہ
लोगों को इकट्ठा किया अपने नाम पे और उसके बाद में किसी थर्ड पार्टी को वो पैसेंजर पकड़ा के आगे चले गए। तो अब कमा तो लिया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना छक्का जो शारजा का था जिसपे हम सबको नाज था, उसको बहुत सस्ते में कैश कराया। बस ये मुझे कहनी थी बात, शायद आपके तवज्जो से लोगों तक पहुंचे ये, और मियादाद होल्डिंग इस पे कुछ जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इस छक्के पे बात करेंगे शाहजेब साहब आप? नहीं आप करें तब सर। छक्का हमें याद है, बहुत मज़ेदार था, यादगार था, हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, मैं डर रहा था कि खालिक साहब ये कहेंगे कि जावेद मियादाद ने कोई इश्तिहार में आने के बाद कोई 2 नंबरी की है। खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। अभी उनका ज़ाती फ़ैसला है कि उन्होंने इश्तिहार में आना पसंद किया, किस कंपनी के इश्तिहार में आना पसंद किया, कितने पैसे लिए हैं, ये उनका अपना मामला है। तो बहरहाल आप चूँकि एक फ़ैन हो सकते हैं जावेद मियादाद के, तो आपको दुख है, लेकिन हमारे लिए कोई बात नहीं है, ये उनका अपना मामला है। और अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।